الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. انشاءاللہ کچھ دیر میں حضرت قبلہ کے ارشادات عالیہ سے ہم سب مستفید ہوں گے، لیکن اس سے قبل چند منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کے چین کا سبب ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اب اس کی مختلف توضیحات، مختلف اس کی تشریحات، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان تمام تفصیلات کو ہم فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے ایک دو باتیں اس میں سے غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کا چین کیوں فرمایا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی خود شامل حال نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا یہ بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کرنے والوں میں شامل فرمایا۔ اور اہل طریقت کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی ارادت مند کو مرید بناتے ہیں، داخل سلسلہ کرتے ہیں، تو اسے اور باتوں کے ساتھ ساتھ ذکر کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ ذکر انسان کی جیسے ظاہری جسمانی اس کی بقا کھانے پینے میں مضمر ہے، اسی طرح اس کے دل کی زندگی اللہ کے ذکر میں مضمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ ہم حضرت قبلہ سے اکثر سنتے ہیں کہ وہ دل جس میں اللہ کی یاد ہے وہ زندہ ہے، اور جس دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ دل مردہ ہے۔ تو دل کو مردے سے زندہ بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اللہ کا ذکر تو کرنے کی بات ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ذکر پسند ہے، وہ طریقہ پسند ہے جو اس کے پیاروں نے اختیار فرمایا۔ اور پھر یہ بھی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرنے سے اللہ کا کوئی مقام مرتبہ بڑھنے والا نہیں۔ اللہ کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ تو ہماری فہم و ادراک سے ماورا ہے، لیکن کوئی ذکر کرنے والا ذاکر یہ نہ سمجھے کہ میں ذکر کرتے ہوئے اللہ کا کچھ مرتبہ بڑھا رہا ہوں، بلکہ اللہ کے ذکر کا فائدہ خود ذکر کرنے والوں کو ہوتا ہے کہ اس کے ذکر سے ان کے لیے، یعنی ذکر کرنے والوں کے لیے دلوں کا اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور دلوں کی گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ دلوں کی گندگی دور ہونے کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا ایک کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ صَيْقَةٌ وَصَيْقَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، یعنی اگر ہمارے پاس کسی لوہے کی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے صاف کرنے کا ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ دلوں کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ تو دلوں کو زنگ غفلت سے لگتا ہے، دلوں کو زنگ اللہ سے یعنی لا تعلق ہونے سے لگتا ہے، گناہوں سے لگتا ہے۔ تو جو زنگ ہمارے دلوں کو لگتا ہے، اس زنگ کے دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر میں اس کے بہت سارے ناموں میں کچھ جلالی نام ہیں، کچھ جمالی نام ہیں۔ اب کون سا ذکر کس انداز سے کرنا ہو، یہ بزرگوں کی صحبت میں آ کر ہم سیکھیں گے، تو یقیناً ہمیں اس کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے گا۔ ایک نوجوان رمضان کے مہینے میں آخری عشر میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور دوران اعتکاف
وہ آ کے شکایت کرنے لگا کہ حضرت مجھے ہول گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے, کیوں آپ کو ایسی ہول گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ تو کیا کچھ کھانے میں آ گیا؟ کچھ نہیں. تو اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے کہا کہ مول صاحب یہ صاحب رات میں 3 بجے رات سے اٹھ کر سحری سے پہلے زور زور سے اللہ 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 کرتے رہے, تو اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ کسی سے مرید ہیں؟ تو نہیں ہے. تو بھائی اللہ اللہ اتنی زور زور سے آپ جو پڑھ رہے تھے, یقیناً اللہ کے نام میں اثر ہے, لیکن اگر اس کے انداز اور اس کے طور طریقوں کے ساتھ بزرگوں سے نسبت حاصل کر کے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اگر اس کو پڑھا جائے تو بلا شبہ آپ کو اس کے فوائد ہوں گے. لیکن اللہ کے نام میں ایک جلالی کیفیت بھی ہے, وہ بعض وقت آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ صاحب یہ اللہ کا نام لے رہا ہوں, میں تو کوئی بری بات تو نہیں کر رہا ہوں, تو یہ کیا؟ تو ہر چیز میں اثر ہوتا ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. ایک بہت بڑا حکیم تھا ابو سینا نامی, اس کو اس بات پہ اعتراض تھا, اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ لوگ جو دم درود کرتے ہیں, جو پھونک کیا کرتے ہیں, تو ان کے پھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو لازماً اس مرض کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا کھانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی اس کو دوا لگانی پڑے گی. دوا کھانا ہوگا یا دوا لگانا ہوگا, یہ پڑھ کے پھونکنے سے کیا ہوگا؟ تو وہ اس کو آزن تھا. ایک مرتبہ وہ آیا حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں, آ کر اس نے گفتگو کی اور بحث کرتے تو اس نے اسی نقطے پر غور کرنا چاہا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ یہ جو پڑھ کے پھونک رہے ہیں اس میں کچھ اثر ہوگا. دیکھیے قرآن حدیث الگ ہے. قرآن میں یقیناً جو آیات ہیں ان آیاتوں کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے, بلا شبہ یہ حق ہے. سرکار کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور بہت ساری چیزیں پڑھ کے بھوکا کرتے تھے, اور حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ حضور رات میں سونے سے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھ کر اپنے دستے مقدس پر پھونکتے اور تربیت کے لیے اپنے سارے جسم پاک پر پھیر لیا کرتے تھے. یہ تو ہمارا ایقان ہے, لیکن اگر کوئی ناسمجھ اس طرح کی گفتگو کرے تو اس کا جواب وہ قرآن و حدیث سے دینے کے بجائے اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں. تو حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ گفتگو کرتے ہوئے بحث کرنے لگا کہ یہ بھی نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا. تو حضرت نے کچھ نہیں کیا, صرف اتنا کہا, ایک گدھے کا. اس کے سامنے لفظ گدھے کہا گیا تو وہ اس سے میں آ گیا, حضرت میں اتنا بڑا وقت کا جو ہے جانکاری رکھنے والا ہوں اور آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں, تو آپ مجھے گدھے کہہ رہے. اس نے گال گلا ہوا, غصہ آنے لگا. تو حضرت مسکرا کے کہنے لگے دیکھو میاں میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے صرف ایک جانور کا نام لیا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ تمہیں غصہ آ گیا. جانور کے ایک اثر میں اتنا غصہ آ گیا, اثر ہوا. میں نے خالی زبان سے ایک لفظ نکالا تھا گدھے, اور اس لفظ نے تمہارے پریشر کو بڑھا دیا. تو پتہ چلا کہ جب ایک جانور کے لفظ میں بولنے پر یہ اثر ہوتا ہے تو خالق کونین کے لفظ میں کیا برابر اثر ہوتا ہے. اب اس کے اثر حاصل کرنے کے اور انداز ہیں, طریقے ہیں. تو بہرحال بزرگوں سے ہم رجوع ہو کے اگر پوچھیں, ذکر اذکار کے ذریعے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے, یہ خوش بختی ہے ہماری, اور دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے, ہمارے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذکر ہو رہا تھا تو ایک ضرب لگائی جا رہی ہے, ضرب لگا جاتا ہے. تو یہ ضرب ہے. ایک صاحب پہلی مرتبہ آگے پوچھا یہ ضرب کیا لگائی جا رہی ہے؟ تو کہا میاں آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جب لوگ کپڑے دھونا چاہتے ہیں تو ایک واشنگ مشین ڈال دیتے ہیں, وہ گھما 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 کے میں نکال دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ کپڑوں کو دھونے کے لیے اس کو صابن وغیرہ لگانے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹا بیٹ ہوتا, وہ بیٹ سے مارتے جاتے تو اس کا محل نکلتا جاتا. تو یہ جس طرح ایک مار سے محل نکل رہا ہے, ویسی ہمارے دل میں جو گندگی آ گئی ہے اس کو بھی اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو وہ گندگی دور ہوتے ہیں. سیدھی سیدھی باتیں ہیں, عام فہم باتیں ہیں. لیکن اب کیا ہے, جب لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ شرک ہے, وہ بدعت ہے, وہ کہاں سے ہے, یہ کہاں سے. تو یہ الگ بحث ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے ہم اکثر یہ عرض کرتے رہتے ہیں حضرت اللہ کی اجازت سے کہ کسی سے دین کے بارے میں کوئی بحث مباحثہ مت کیجیے گا, کیونکہ آج کل نوسکھ لوگ اتنے آ گئے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ کر کے ذہن کا اثر کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہر کسی کو آپ سدھاریں, ہاں اپنے قریبی لوگوں کو کہیے کہ بھائی آپ بحث مباحثہ مت کیجیے, ہمارے اللہ کے واسطے جا کے بات کریں گے.
تو بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت قبلہ سے بات پوچھنے آتے ہیں اور محفل میں آتے ہیں حضرت قبلہ اتفاق سے اس وقت اگر وہی ارشاد ہمارے تو بتا رہے میں تو پوچھنے کے لیے آیا تھا اور مجھے مل گیا، صورت دیکھ لیا، مسئلہ حل ہو گیا، سمجھ میں آیا. سبحان اللہ. ایسے بہت سے واقعات ہیں. اب ایک بات اور ایک چیز ہوتے ہوتے جہاں تک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ان دنوں سے ادھر قبلہ کی طبیعت ناساز ہے اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے سب لوگ فکر مند ہیں، حضرت قبلہ میں دعا کر رہے ہیں. کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے یا کوئی ڈال سکتا ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور خود حضرت کے پسند جو ہے ناساز طبیعت ہے تو پھر کیسا. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. ہاں، اور ایسے موقع پر جو صبر کیا جاتا ہے، تکلیف کو جو برداشت کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہ دھلتے ہیں، دوسرے جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا ہے. تو اس طرح کے وسوسے بہت سے دماغ ذہن میں آتے رہتے ہیں. اگر ایسا ہی رہا تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بیمار کیوں پڑا؟ ڈاکٹر بیمار پڑے گا، ڈاکٹر بیمار پڑے گا، اس کے بیمار پڑنے پر کوئی تعلیم نہیں کریں. اسی طرح اگر ہمارا یہ تمام تر چیزیں ہیں تو یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے انہیں ہمارے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ. اور اس موقع پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. اس حدیث پاک کو سنا کے اپنی بات آگے بڑھاؤں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ ہر حال میں وہ مزے میں مزے میں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں مزہ ہی مزہ. اس کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں سے وہ فیضیاب ہوتا ہے، مزہ ہی مزہ. اور اگر کبھی کچھ اس کو دکھ درد تکلیف رنج مشکل مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے فائدہ فائدہ. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، نعمتوں کے ملنے میں مزہ ہے، اوکے، لیکن یہاں تو بتایا کہ یہ سرکار جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ انسان کے لیے نہیں فرما رہے. ہر انسان مزے میں نہیں فرما رہے، مزے میں سرکار انسان مزے میں ہر حال میں مزے میں، انسان کے لیے نہیں فرما رہے سرکار، بلکہ سرکار فرما رہے یہ ارشاد سرکار کا مومن کے لیے. مومن کے لیے ہر انسان مومن نہیں ہوتا، ہر انسان مومن نہیں ہوتا، ہر مومن ہاں انسان ضرور ہوتا ہے. تو یہاں سرکار کا ارشاد مومن کے لیے فرمایا، مومن کا مزہ ہی مزہ ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو مومن جو ہوتا ہے، سچا مومن، اللہ رسول کو پکا ماننے والا، ہر حال میں اس کے راضی پر برادہ رہنے والا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ خوشی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو آپ میں سے باہر ہو کر نافرمانی نہیں کرتا، اس نے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہے. اور اگر حالات ناسازگار ہوں تو ناشکری کر کے گلا شکوا شکایت کر کے گناہگار نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ حالات سازگار ہوں تو شکر کرتا ہے، ناسازگار ہوں تو صبر کرتا ہے. وہ شکر کر کے ثواب پاتا ہے یا صبر کر کے ثواب پاتا ہے. ادھر بھی مزے میں ادھر بھی مزے میں، مگر کس کے لیے؟ یہ مومن کے لیے. یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، وہی یہ کام کر سکتا ہے. ایک اور بات، ہمارے پیر بھائیوں میں سے کچھ پیر بھائی ہمارے اکثر بولتے ہیں کہ حضرت ہمارے فلاں بچے کا ایسا معاملہ ہے وہ ہماری سنتا نہیں، اور کوئی بولتے ہیں صاحب ہمارا داماد ہے وہ ہماری سنتا نہیں، وہ کوئی گالی گلوچ میں ہے، کوئی کھانے پینے میں ہے، اور حضرت کا مرید تو کرایا تھا ملا کے، مگر پھر ایسا ہو گیا، کیا کروں؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ پانی جب پڑتا ہے، پانی جب پڑتا ہے تو وہ باران رحمت تو سب جگہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ سے ہریالی اگتی نہیں، بلکہ جو زمین ہریالی اگانے کے لائق ہوتی ہے وہاں پانی پڑنے سے ہریالی اگتی ہے، اور جو مقام چکنا ہوتا ہے اس مقام پر سے پانی بہہ جاتا ہے. تو ایسے میں آپ کیا کریں؟ ویسے جو لوگ دور ہیں وہ قریب ہوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قربت کی وجہ سے ان میں نرمی پیدا کرے اور ان میں بھی ہریالی اگا سکتی ہے. لہذا ہم سمجھیں کہ بھئی مرید ہو گئے، مرید ہونے کے بعد میں ایک وقت صورت نہیں بتائے، پھر اب وہ مرید کہاں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مرید ہو کر داخل سلسلہ ہو کر محفل اٹینڈ کر رہے ہیں، چلیے ذکر کر رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، لیکن دیگر معاملات میں کوئی بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کوئی بہنوں کے معاملات میں
وہ یعنی جائیداد میں حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی پڑوسی کے حق میں درست نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کے حق میں درست نہیں ہے. تو یہ ہم مرید جو ہوئے ہیں، یہ مرید کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں مرید ہو تو حضرت کے تعویذ مل جائیں گی، حضرت پڑھ کے پھونک دیں گے، حضرت میرے کو یہ ہو جائے گا، حضرت کو. دیکھیے مرید کا مطلب سمجھیے، مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، اور مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والا. تو مرید نے کس بات کا ارادہ کیا ہے؟ مرید نے دنیا کمانے کا ارادہ نہیں کیا ہے. مرید نے دنیا میں فل پیسے میرے پاس آ جائیں، بلڈنگیں کھڑے ہو جائیں، اس کا ارادہ نہیں کیا ہے. قرآن مجید کے سورہ کہف میں ایک مقام پر یریدون وجہہ بول کے آیا ہے کہ اے حبیب آپ کے قریب رہنے والے وہ جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اسی سے لفظ مرید بنا. تو یہاں مرید بننے والا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا ہے. اب اس راستے پہ چلنے کے لیے ہم کو دنیا میں بعض کچھ مشکلات آئیں گے، لیکن اپنے پیوریفیکیشن، اپنی صفائی، ظاہری صفائی، باطنی صفائی کا لحاظ خیال رکھنا. اور دیکھیے دعا تو آپ بھی کرتے ہیں، دعا تو میں بھی کرتا ہوں، دعا سب کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا کہ ہم کئی مرتبہ دعا کرے کچھ نہیں ہوا، لیکن بزرگوں کے پاس آ کے جب دعا کرائی جاتی ہے تو دعا کی وجہ سے وہ کام بن جاتا ہے آسانی سے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا کرنے والے زیادہ تفصیل سے بھی دعا نہیں کرتے، دیکھ ہاں ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ کام ہو جائے گا، یہ زبان سے نکلا، اللہ اپنے خاص بندوں کی زبان سے نکلے والے کلمات کی لاج رکھ لیتا. یہ پکی بات ہے. ایک بزرگ حیدرآباد میں آئے تھے، استاد سرکار کی اولاد میں سے تھے. ان کے متعلق ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ پاشا میں ان سے ملنے کے لیے گیا. اب غوث پاک کی اولاد سے کیوں ملنے جائیں گے؟ غوث پاک کی اولاد ہے، غوث پاک سرکار کا فیضان ملے گا، کچھ دعا کرا لیں گے. تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میں حضرت سے دعا کراؤں گا. کس چیز کے لیے؟ دو چیزوں کے لیے دعا کراؤں گا. دو چیزوں کی، ایک تو یہ کہ میری زندگی جب بھی گزرے ہنسی خوشی یعنی سکون سے گزرے، اور دوسرے میرا خاتمہ ایمان پہ ہونا. بس یہی دعا کراؤں گا. لیکن وہاں جانے پر پتا چلا کہ وہ حضرت جو ہے آرام کر رہے ہیں. اب یہ ٹھہرے اس کے بعد پہلے نہیں، اب حضرت کی ملنے کا وقت ختم ہو گیا، ابھی آزردہ ہو کے واپس ہو رہے تھے تو حضرت جو ہے وہ جو حضرت ہیں وہ گیلری میں آئے. پھر حضرت سلام کریں، صرف سلام کریں. اور وہ حضرت وہاں سے بولے وعلیکم السلام، اللہ اچھا رکھے، آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو. دل میں سوچے وہ معلوم ہو گیا یہ کیسا ٹرانسمیشن ہے، یہ کیسا ٹرانسمیشن ہے. تو یہ ٹرانسمیشن ایسا ہے یہ اللہ والی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو حضرت کے پاس ہم رجوع ہو رہے ہیں تو بہت سے لوگ بولے نہیں صاحب فلاں جگہ گیا وہ تعویذ دیے تو فائدہ ہو. ارے حضرات وہ تعویذ وہ فلیتا وہ سب اپنی جگہ ہے، وہاں وہ تعویذ دینے کے بعد اثر ہوتا. اللہ والوں کے پاس بعض ایسی اللہ کی شان ہے کہ خالی دیکھ لیں زبان سے کہنے تو کام بن جاتا، اس بات. اور یہ بات بھی ہماری اپنی خالی صرف زبان یا دماغ کی پیداوار نہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی صفات میں سرکار نے فرمایا ہے. حضور نے خود فرمایا کہ اللہ کے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس ارادے کی تحقیق بتا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اور وہ واقعات کو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے حضرت قبلہ کی زبان. اسی واقعے پہ بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارا تعلق مضبوط رہے. دعا تو سبھی کرتے ہیں، دعا آپ بھی کرتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو زبان تو حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق بھی آپ لوگ کہتے ہیں، حضرت فرید الدین شکر کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دیکھے کہ ان کا مرید ہے اور وہ مرید آ کے دیکھا کہ حضرت جو بھی آپ کے پاس بادشاہوں کے پاس سے دولت وغیرہ آتی ہے وہ سب لوگ میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رہتے لیکن مجھے بھی ملا نہیں. کیا ہوا؟ حضرت مجھے مال کی ضرورت ہے، میرے پاس بھی جو ہے کچھ ضرورت ہے، ضروری ہے کام. تو حضرت بولے مال ختم ہو گیا نا. حضرت کیا کروں، ضرورت ہے. بولے ٹھیک ہے جا ڈھیلے لے گا. تو جا ڈھیلے لے جا تو دیا. حضرت سامنے سب لوگوں کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ کا سورہ 3 بار پڑھے، پھونکتے ہی وہ جو
ڈھیلے تھے وہ سونے کے بنے. دیکھیے اللہ والوں کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے, چاہے تو کتنے بڑے بڑے خزانے پورے پہاڑوں کو پھوٹ کے سونا بنا لے سکتے, لیکن ان کی وہ ادھر نہ نظر رہتی نہ نیت رہتی, وہ تو یریدون وجہ, اللہ کی رضا کے چاہنے والے ہوتے ہیں. الغرض یہ بولا بہت اچھا آسان نسخہ ہے, تربیت نہیں بھی دی جا رہا, تھوڑے دن ہوا تھا, اچھا آسان نسخہ ہے, ہم بھی کریں گے. اب جا کے اور ڈھیلے لے کے راہ پر پڑتے رہا, کہاں سے ہوتا ایک کر بھی سونے کا نہیں پتا. اب صبح پریشان حیران آنے آ کے حضرت پریشانی ہوئی, کیا ہوا؟ حضرت رات بھر ایسا پڑتا رہا, کچھ بھی اثر نہیں ہوا, کیا کرا؟ بولے حضرت آپ ڈھیلے ہاتھ میں لیے تھے, میں سامنے رکھ لیا ڈھیلے, آپ بھی اعوذ باللہ پڑھے, میں بھی اعوذ باللہ, آپ بھی بسم اللہ پڑھے, میں بھی بسم اللہ, آپ قل واللہ 3 وقت پڑھے, میں قل واللہ 300 وقت پڑھا, ایک بات بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ تو سب تو کر لیا, میری زبان نہیں لایا. یہ زبان میں جو اثر ہے, اللہ اللہ کرنے والی جو زبان ہوتی ہے, اس زبان میں جو اثر ہوتا ہے, وہ اثر کہاں سے جائے؟ وہ اثر نیکی سے آتا ہے, وہ اثر تقویٰ سے آتا ہے, وہ اثر ذکر سے آتا ہے, وہ اثر پرہیزگاری سے آتا ہے, وہ اثر حرام چیزوں سے بچنے سے آتا ہے, وہ اثر حرام چیزوں سے دیکھنے سے بچنے سے, حرام چیزوں کے کھانے سے بچنا, حرام چیزوں کے بولنے سے بچنا. اب ہم دن بھر گالیاں دیتے رہیں گے, الفیل بکتے رہیں گے, تمہیں وہ زبان سے دعا قبول ہونا, اس لیے یہ سب کا فیض ہوتا ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کر قبول فرما, اور کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں کمال عطا فرما, نعمتوں میں دوام عطا فرما, اور زوال نعمت سے بچا لے. اور سید حضرت اللہ کی جو طبیعت ناساز ہے, حضرت اللہ نے بھی دعا فرمائی, اور اس عالم کی طرف سے بھی حضرت اللہ کی مطابعت میں دعا کی جاتی ہے, سب لوگوں کی طرف سے دعا ہو رہی ہے. سید رحمۃ اللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے, اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جیسے آنے واحد میں تو نے شفا عطا فرما دی تھی مولا, حضرت ایوب علیہ السلام کا صدقہ, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, اور سرکار کی تمام اصحاب اور اہل بیت اور کل اولیاء کا صدقہ عطا فرما, صحت کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرما, پہلے سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے تو نے جو کچھ ہمیں توفیق عطا فرمائے مولا اس کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.